السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا بہت ہی اہم سا ٹاپک ہے، شاید کسی بھی ٹریڈر کے ڈائریکٹ فائدے کے لیے تو نہیں ہوگا، لیکن یہ چیز چونکہ تنوع فارکس کے اسٹوڈنٹس ایجوکیشن میں بگنرز نہیں ہوتے، ایکسپرٹ لیول ایڈوانس لیول کے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ان چیزوں کی معلومات بہت ضروری ہے۔ آج کے اس ٹاپک کے اندر ہم لوگ بات کریں گے ایک ٹریڈنگ بروکر کیسے بنتا ہے۔ آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم لوگ بات کریں گے کہ ایک ٹریڈنگ بروکر بنانے کے لیے ہم لوگوں کے کیا کیا اخراجات ہوتے ہیں۔ آج کے اسی ٹیوٹوریل کے اندر ہم اپنے تیسری چیزوں پہ بات کریں گے کہ ایک ٹریڈنگ بروکر کے ماہانہ اخراجات کتنے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں، اور آج کے ہی اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم لوگ بات کریں گے کہ ایک ٹریڈنگ بروکر کیسے کام کرتا ہے۔ ٹریڈنگ بروکر ہوتا کون سا ہے، یہ تو تقریباً ہر شخص کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کی ٹریڈ آگے بینکس کو ٹرانسفر کر کے آپ سے لینا، بینکس کو دینا، آپ کو پرافٹ دینا، آپ کا نقصان ہو جائے تو وہ بینکس کو دینا، یہ ٹریڈنگ بروکر کا کام ہوتا ہے۔ آپ سے ڈپازٹ لینا، آپ سے وڈرا، آپ کو وڈرا دینا، ایل پی کو، بینکس کو ڈپازٹ اور وڈرا کا لین دین کرنا، وہ بروکر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بروکر دنیا میں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مارکیٹ میکر بروکر، ایک ہوتا ہے آپ کا مارکیٹ میں ایشین بروکر۔ مارکیٹ میکر بروکر کا مطلب ہے کہ ایسا بروکر جو فل بی بک کرے، آپ کی ٹریڈ آگے ایل بی کو ٹرانسفر نہ کرے، اور ایشین بروکر ہوتا ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر آپ کی ٹریڈ مارکیٹ کے اندر بینکس تک پہنچائے۔ اب یہ چیز آپ ذہن کے اندر رکھیے گا کہ دنیا کے اندر جو بھی برا کام ہوتا ہے اس کا اختتام برا ہوتا ہے، چاہے وہ آئرن ایف ایکس جیسا بڑا بروکر کیوں نہ ہو، جن کے اندر کے ڈپازٹ اور وڈرا ڈپازٹ کی لمٹ کوئی نہ ہو، اس کو ملینز بلینز کے اندر چلی جاتے ہو، جن کے مہینے کا صرف نیٹ ڈپازٹ وڈرا کو نکال کر، تو ان کے اوپر بھی مارکیٹ میکر کا لیبل جب لگے گا تو وہ سکیم کرتا ہوا آپ کو مارکیٹ فارکس کی ہسٹری میں آئے گا۔ تو جو بھی مارکیٹ میکر بروکر ہوتا ہے اس کا جتنا مرضی عروج کیوں نہ ہو اس کے اوپر زوال آتا ہے، اور جو بھی ایشین بروکر ہوتا ہے اس کے اندر زوال کے چانس کم ہوتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ میکر بروکر کی خواہش ہے کہ لوگوں کو نقصان ہو اور ایشین بروکر کی خواہش ہے کہ آپ کا پرافٹ ہو۔ اب آتے ہیں کہ اخراجات کتنے ہیں۔ یہ اکثر تنوع فارکس والوں کو بولا جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنا بروکر بنائیں، شاید ہمارے لیے اخراجات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چیز بھی ہم لوگ اینڈ کے اوپر بات کریں گے کہ ہم لوگ بروکر کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کب بنائیں گے، کیا ہمارا پلان ہے۔ بروکر کے اندر آپ لوگ ٹریڈ کرتے ہیں، MT4 کے اوپر کرتے ہیں، MT5 کے اوپر کرتے ہیں، سی ٹریڈر کے اوپر کرتے ہیں، موبائل MT4 کے اوپر کرتے ہیں، ویب ٹریڈر کے اوپر کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر دو چیزیں، MT4 کا آپ کو لائسنس نہیں ہوتا، لائسنس اگر آپ MT5 کا لائف ٹائم کا لیتے ہیں تو آپ کا تقریباً فرسٹ ٹائم $85,000 آپ کا خرچہ ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایڈوانس لیول پہ نہیں بتا رہا کہ مارکیٹ کے اندر آپ کا اتنے اکاؤنٹس کے لیے کتنا ہوتا ہے، لیکن آپ کو میں آسان سا بتا رہا ہوں کہ آپ کا $85,000 آپ کا لائسنس کا خرچہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو آپ کسی سے وائٹ لیبل لے سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ وائٹ لیبل اور لائسنس میں کیا فرق ہے۔ اگر آپ لائسنس لیتے ہیں تو آپ بے شمار لوگوں کو وائٹ لیبل بھی دے سکتے ہیں، آپ بروکر کا ایک حصہ دے سکتے ہیں، لیکن اپنے لائسنس کا ایک حصہ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ چیز آپ ذہن کے اندر رکھیے گا کہ اگر میں وائٹ لیبل لیتا ہوں، آپ وائٹ لیبل لیتے ہیں، تو کلائنٹس کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ آپ کا وائٹ لیبل ہے یا آپ کا واقعی لائسنس ہے۔ تو اگر آپ اپنا ذاتی بروکر پورا لائسنس لینا چاہتے ہیں تو آپ کا $85,000 خرچہ ہے۔ اگر آپ ویسے لینا چاہتے ہیں مہینے کے اوپر تو اس ٹائم کے اوپر جو آپ کا خرچہ ہے وہ خرچہ آپ کا تقریباً بن جائے گا $4,000-5,000، اس سے زیادہ آپ کے اخراجات نہیں ہوتے۔ اب اگر آپ پورا لائسنس لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کا $85,000 پہ MT4 کا تو ملتا نہیں ہے، وائٹ لیبل ہی لینا پڑے گا، کسی لائسنس والے سے ہی آگے لینا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ MT5 لیتے ہیں تو MT5 کے بھی مہینے کے اخراجات ہوتے ہیں، وائٹ لیبل کے بھی مہینے کے اخراجات ہوتے ہیں۔ MT5 کے بھی تقریباً ہوں گے $3,500-3,000، اور وائٹ لیبل کے بھی آپ کے تقریباً $4,000-3,500 آپ کا مہینے کا خرچہ پڑ جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بروکر کی سروسز، میں نے شروع میں بولا کہ بروکر ڈپازٹ کرواتا ہے، وڈرا کرتا ہے، ٹریڈ ٹرانسفر کرتا ہے، اپنے امپلائیز رکھتا ہے، لائف چیٹ رکھتا ہے، سپورٹ رکھتا ہے، اکاؤنٹ ویریفیکیشن رکھتا ہے، ویب سائٹ بناتا ہے،
آفرز دیتا ہے مختلف قسم کے، یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس یہ دیتا ہے، بروکر دیتا ہے۔ بروکر کے اب آتے ہیں کہ ماہانہ اخراجات کہتے ہیں۔ دیکھیں مارکیٹ کے اندر بروکر کے اندر کچھ کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کم سے کم اگر آپ کے پاس 2 4 10 20 بندے بھی ہیں تو آپ کے پاس 2 بندے لائیو چیٹ پہ 24 گھنٹے کے لیے ہونے چاہیے۔ ایک اردو والا ہونا چاہیے اگر آپ پاکستان کا کام کر رہے ہیں، ایک آپ کا انگلش والا ہونا چاہیے۔ یہ جتنے بھی بڑے بروکرز ہیں جیسے آپ ایف ایکس ہو گیا، ان کا آج سے کچھ عرصہ پہلے جب مجھے علم ہوا تھا تو ان کا 750 امپلائیز تھا، 750 ملازم تھا۔ لائیو چیٹ میں ان کا 40 50 بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر کنٹری کے لیے، ہر لینگویج کے لیے ان کے اپنے بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایکسنس ہو گیا، انسٹا کا تو بھی زوال ہو چکا ہے۔ یہ جتنے بھی بڑے بروکرز ہیں ان کے سینکڑوں کے حساب سے امپلائی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنا بروکر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کم سے کم 2 بندے لائیو چیٹ کے لیے ہر ٹائم ہونے چاہیے، یا اگر ایک بندہ بھی شروع میں ہو سکتا ہے لیکن ایک بندہ چھٹی پہ بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، تو کم سے کم میں بول رہا ہوں جس سے کم گزارا نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کے 2 بندے ہونے چاہیے، اور 2 بندوں کی 2 شفٹیں ہوں گی، 2 دن 12 گھنٹے بھی ڈیوٹی کرتے ہیں، ویسے 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، تو آپ کے پاس 24 گھنٹے کے لیے 2 بندے بھی ہوئے تو 4 بندے ہو جائیں گے۔ اب آپ کے لائیو چیٹ پہ ہو گئے 2 بندے، آپ کو اکاؤنٹ مینیجر رکھنے پڑیں گے، یہ لوگوں کو کال کریں گے، یہ آپ کے بندے ہو گئے 4 بندوں کے علاوہ آپ کا ایک آئی ٹی ٹیم ہوگی، آئی ٹی ٹیم کی کم سے کم 3 بندے ہونے چاہیے، 4 اور 3 7 بندے۔ 7 بندوں کے علاوہ آپ کا جو اور بندے ہونے چاہیے وہ پیچھے سے آپ کا جو فنانس سسٹم ہے، جو ڈپازٹ اور وڈرا کریں گے ان کے لیے کم سے کم 2 بندے ہونے چاہیے۔ 7 اور 2 9 بندے ہو گئے۔ 9 بندوں کے بعد آپ کے پاس جو پیچھے سے آگے مارکیٹ کے اندر ٹریڈ آگے ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس کے اوپر آپ کے پاس ایک پوری ٹیم ہونی چاہیے، لیکن کم سے کم 3 بندے ادھر ہونے چاہیے۔ یہ آپ کے ٹوٹل کے اندر ہو گئے 12 بندے۔ 12 بندوں کے بعد ان سے آپ کا ایک ڈائریکٹر ہونا چاہیے اور ایک آپ کی کمپنی کا سی او ہونا چاہیے، یہ آپ کے 14 ہونے چاہیے۔ ایک آپ کا آئی بی والا بندہ ہونا چاہیے، یہ آپ کے 15 بندے ہو گئے۔ اب 15 بندوں کے ساتھ لازمی سی بات ہے جیسا ایک آفس کے اندر تو ان کا کام مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ فنانس اور لائیو چیٹ ایک جگہ پہ نہیں ہوتی، تو اگر آپ 15 بندوں کے لیے ایک آفس بھی شروع کے اندر رکھتے ہیں تو ایک آفس بوائے ہوگا، 1 2 ڈرائیور ہوگا، تو ٹوٹل کے اندر آپ کے جو اخراجات بن جاتے ہیں وہ 17 18 بندوں کے آ جاتے ہیں اور اس کے آفس کے اخراجات ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایوریج طور پر کام کریں تو آپ کا $4-5 ہزار منتھلی کا وہ خرچہ ہو گیا، اور یہ آپ کے میں ماہانہ اخراجات کی بات بتا رہا ہوں۔ اور 17 بندے ہیں تو چونکہ انگریزوں کے اندر، ان ملکوں کے اندر آپ کے اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ پاکستان کے اندر اتنے اخراجات نہیں ہوتے، تو اس کے اندر آپ کے پاس اگر ایوریج 40,000 روپے بھی آپ کے سیلری آپ کو ان کے رکھے تو 20 بندے میکسیمم رکھ لیں تو 20 بندے کے لیے آپ کی 8 لاکھ روپے ماہانہ خرچہ ہوگا۔ $4,000 سے $5,000 آپ کا مہینے کا خرچہ ہوگا، جو آپ کے پاس سافٹ ویئر وغیرہ ہو گیا یا وائٹ لیبل ہو گیا، تو یہ آپ کا تقریباً 13-14 لاکھ روپے آپ کے پاس خرچہ مہینے کا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ڈپازٹ کرتے ہیں، ڈپازٹ کے اوپر آپ کا سکریل ہے تو 6% 7% آپ کا ڈپازٹ اور وڈرا پہ آپ بروکر میں ڈپازٹ کرتے ہیں، آپ کو 1 پیسہ بھی نہیں کٹتا، لیکن بروکر کا کٹتا ہے جب آپ کو وڈرا ملتا ہے۔ تو کم بروکر ایسے ہیں جو بروکر آپ لوگوں کو وڈرا کے اوپر چارجز لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دیتے ہیں، یا اگر آپ لوکل بینک سے ڈپازٹ وڈرا کرواتے ہیں تو لوکل بینک سے ڈپازٹ اور وڈرا پہ آپ کا تقریباً 2 سے 2.5% آپ کا ڈپازٹ پہ ٹیکس ہوتا ہے، جو آپ نے اگر آپ بروکر بناتے ہیں لوکل بینک والے کو آپ نے دینا ہوتا ہے، جو کہ آپ کی جیب کے اوپر ہی آتا ہے۔ یہ تنوع فارکس کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ جتنے بھی بروکرز ہیں تو یہ ہم بروکر کی جیب کے اوپر ڈالا کرتے ہیں، تو یہ بروکر کے اخراجات ہوتے ہیں جو ان کو دینے پڑتے ہیں۔ اب ایک اور چیز کہ بروکر کے ریگولیشن کے حوالے سے، یہ میں آپ کو شروعات کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ شروعات کے اندر آپ کو ایک ویب سائٹ بنانی پڑتی ہے، ایک ویب سائٹ بنانے کے ساتھ آپ کو ایک آفس بنانا پڑتا ہے، آفس بنانے کے بعد آپ کو ایک ریگولیشن لینی پڑتی ہے۔ یہاں اکثر لوگ بولتے ہیں کہ فلاں بروکر کی ریگولیشن نہیں ہو، میرے بھائی ریگولیشن جو ہم لوگ لیتے ہیں نا، اگر میں اپنا بروکر بناؤں گا یا آپ اپنا بروکر بناؤں گا، وہ اس وجہ سے نہیں لیں گے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہماری ریگولیشن کیا ہے، وہ ہلکی سی ریگولیشن لیں گے جس کے اوپر آپ کا سکریل اور نیٹلر کا یہ بزنس اکاؤنٹ آپ کو مل جائیں گے، تو ان کا آپ کا تقریباً $5,000 سے $7,000 خرچہ ہوتا ہے۔ اب اکثر جو میرے پاس جو بگنر لوگ ہوتے ہیں یا بروکر والے بول رہے ہوتے ہیں یار ہمارے پاس ریگولیشن، اب بھائی آپ نے $7,000 کے اوپر سکریل بھی لیا، نیٹلر بھی لیا، تقریباً اتنا خرچہ ہے، ریگولیشن بھی لی، تو اب بروکر اگر آپ کا $1,00,000 کھا گیا تو بروکر ریگولیشن والے کیا کریں گے؟ آپ
ریگولیشن والے بولتے ہیں. ریگولیشن کا مقصد ہم لوگ جو بروکر بنانے کے لیے چونکہ آپ ایڈوانس لیول پہ جا رہے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ سگریلا یا اس طرح کے جو آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے وہ آپ کے پاس مل جائے. اب یہ ہوتا ہے کہ بروکر کا نفع کیا ہوتا ہے. بروکر کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں. شروع کے اندر جیسے بروکر ہو تو اس کو ساری ٹریڈز آگے ٹرانسفر کرنی پڑتی ہیں, بندے کم ہوتے ہیں, مان اخراجات زیادہ ہوتے ہیں, تو اس کے اندر وہ مارکیٹ میکنگ کرے, کیونکہ مارکیٹ کے اندر آپ کے دو سپریڈ ہوتے ہیں. ایک سپریڈ ایل پی کی طرف سے آتا ہے, بینکس کی طرف سے آتا ہے, ایک سپریڈ بروکر کی طرف سے آتا ہے. اگر آپ کا گولڈ کا سپریڈ 20 چل رہا ہے تو 10-11 آپ کا بینکس کی طرف سے آ رہا ہوگا اور 10-11 آپ کا اپنا ہوگا. اس کے اندر کچھ آپ آئی بیز کو بھی کمیشن دیں گے, کچھ آپ ڈپازٹ اور ودرا کے اوپر بھی کمیشن لازمی سی بات ہے سگریل وغیرہ کو دینا پڑے گا. تو اس ترتیب سے آپ کا جو اخراجات ہیں وہ آپ کو $5-6 آپ کو بچ جائیں گے. اگر آپ کا آئی بیز کو زیادہ دیتے ہیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن کچھ لوگ سارے آئی بیز سے نہیں آتے, جو اکیلے آتے ہیں ان کی وجہ سے اکثر بچت ہو جاتی ہے. اب شروع کے اندر اگر آپ مارکیٹ میکنگ کریں گے تو لازمی سی بات ہے آپ کا جیب تھوڑا ہلکا ہوگا, آپ کا مہینے کے اخراجات بھی ہوں گے, ٹریڈر آ نہیں رہا ہوگا, تو اگر ٹریڈر پرافٹ میں چلے جائیں گے آپ بھاگ جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ بروکر بھاگ جاتے ہیں کہ وہ مارکیٹ میکر کرتے ہیں, ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے. اسی وجہ سے میں بولتا ہوں کہ لوکل بینک جو تھرڈ کلاس بروکر ہے, نیا بروکر ہے, اس کے اوپر کام نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے اخراجات جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ مارکیٹ میکنگ کرتا ہے. کیوں مارکیٹ میکنگ کرتا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ گولڈ کے اوپر ابھی سپریڈ آ رہا ہے 20, آپ کو 20 نظر آ رہا ہے, 10 آپ کا ہوگا, تقریباً 10 ان کا ہوگا. اگر ایک کا 20 ہے, اگر کسی کا 50 ہے تو لازمی سی بات ہے 10-12 آپ کا ایل پی کی طرف سے آ رہا ہوگا, 40 ان کا طرف سے آ رہا ہوگا. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ بروکر سپریڈ کم کر کے نا یہ سارے کا سارا بھی بک کر دیتے ہیں, مارکیٹ کے اندر ٹریڈ ٹرانسفر ہی نہیں کرتے شروع کے اندر. لیکن یہ شروع کے اندر ہوتا ہے تو مارکیٹ کے اندر بروکر بھاگ جاتا ہے, کیونکہ بروکر کو جب نفع آتا ہے تو وہ نفع کے کیا کرتا ہے کہ بروکر جیسے ہمارے پاس Fink.com ہو گیا, ایکسٹریم اسکیم بروکر ہو گیا ہے, اس طرح کے بروکرز کو جب نفع, یونیگلوب ہو گیا, جب نفع زیادہ آتا ہے, ایک بندے کو $10,000 نفع آ گیا تو وہ بندے کا اکاؤنٹ بلاک کر دیں گے. اب کیا کریں گے کہ 10,000 انہوں نے کھا لیا, 5,000 مارکیٹنگ پہ لگا کر اس جیسے 5 اور کیا اور پھنسا لیں گے. یہ ان کا ایک وے ہوتا ہے. ایک بندہ چلا گیا تو کیا ہوگا, پھر ان کو گروپس جو ہوتے ہیں جیسے تنی فارکس گروپ ہے, اس طریقے سے جو گروپس ہوتے ہیں تو ان کا جب اتحاد ہوتا ہے تو اس ٹائم کے اوپر ان کا مسئلہ بنتا ہے. لیکن جس ٹائم کے اوپر اگر آپ کے پاس بندہ بن جائے, 4-5-10,000 بندہ بن جائے, ٹریڈ آ رہی ہوں, ٹریڈ جا رہی ہوں, اس ٹائم کے اوپر آپ ہیج کر کے بھی مارکیٹ کے آگے ٹریڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس سپریڈ آ رہا ہے کسی چیز کا $50, اب جو یو ایس ٹی کا $10 ہوتا ہے, $9 ہوتا ہے, $11 ہوتا ہے, اس کے اندر ایل پی کی طرف سے $1-2 ہوتا ہے. تو کچھ پیئرز ایسے ہوتے ہیں جن پیئرز کے سپریڈ آپ کو 40 ملے گا, جی بی پی سی ایچ ایف ملے گا. اب یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ٹریڈ کو آپس میں ہیج کرتے ہیں, ادھر بائر بھی پڑھ رہا ہوتا ہے, ادھر سیلر بھی پڑھ رہا ہوتا ہے, تو ٹوٹل کے اندر دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر گولڈ ہے تو گولڈ کے اندر انہوں نے سپریڈ رکھا ہوا ہے $20. اب $20 کے اوپر ان کے پاس انلمیٹڈ بندہ ہے, بائر بھی ہے, سیلر بھی ہے, تو بائر اور سیلر کو یہ کیا کرتے ہیں, ہیج کرتے ہیں. اب 100 اسٹینڈرڈ لاٹس ہے, سب کے ملا کر 70 لاٹس بائی کی ہے, 30 لاٹ سیل کی ہے. اب 30 بائی اور 30 سیل یہ ٹریڈ ٹرانسفر نہیں کریں گے, یہ ہیج کریں گے, کیونکہ ایک کو نفع آئے گا تو دوسرے کو نقصان آئے گا, بروکر کو تو کوئی نقصان نہیں آئے گا. اوپر والی 40 جو ٹریڈز ہیں وہ آگے ٹرانسفر کر دیں گے. تو اگر یہ 60 ٹریڈز ہیج کریں گے تو لازمی سی بات ہے $10 یہ ایل پی سے سپریٹ بچائیں گے تو ان کو $600 کا نفع آ جائے گا. سیم اسی طریقے سے جب مارکیٹ بروکر بڑا ہو جاتا ہے تو اس ٹائم کے اوپر اس کے پاس چانس زیادہ ہوتے ہیں, وہ مارکیٹ کے اندر سے پیسہ زیادہ کما سکتا ہے. لیکن شروعات کے دن کے اندر بروکر کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کے اندر اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن سم ٹائم کے اوپر ہم لوگ ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر جب بروکر نیا بندہ آتا ہے تو اگر ایک بندہ ہے وہ پورا ایکسپرٹ ہے, اس کے پاس 15-20 بندے ہیں, تو وہ اس کا 5-7-8 سال کا ایکسپیرینس ہے, اس نے بروکرز کے اندر مار کھائی ہوئی ہے, تو پھر اس کے پاس اتنی ضرورت نہیں ہے, وہ لائیو چیٹ بھی خود سنبھال سکتا ہے, وہ بات بھی خود کر سکتا ہے. اگر اس کے پاس 5-10-15 بندے ہیں تو اس کو وہ گھر میں بیٹھ کر بھی کام کر سکتا ہے. اب اس کے اندر ایک اور خرچہ ہے کہ جس ٹائم کے اوپر ہم لوگ بروکر بناتے ہیں تو آگے بینکس کو ایک سیکورٹی پہلے جیب سے دینی پڑتی ہے. جیسے آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے کسی بروکر کے اندر, اسی طریقے سے بروکر کا اکاؤنٹ ہوتا ہے ایل پی کے اندر. اگر آپ کا ٹوٹل آپ کا جتنا نقصان یا نفع ہوگا وہ آپ کا نفع اور نقصان بروکر کے اکاؤنٹ کے ایل پی کے اکاؤنٹ کی طرف جائے گا. اگر آپ $50,000 آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے, آپ ایل پی کو سیکورٹی جمع کراتے ہیں یا ان کے اکاؤنٹ میں جمع رکھتے ہیں, تو آپ کا $50,000 تک وہ لاس میں جا سکتا ہے. اب $50,000 آپ کا $5 ہوگا, میرا $60 ہوگا, کسی کا پروفٹ ہوگا, تو یہ اس طریقے سے ٹوٹل کے اندر یہ خرچہ بھی آپ کو شروع میں
کرنا پڑتا ہے تو کم سے کم آپ کو مارکیٹنگ کے اوپر بھی پیسہ لگانا پڑتا ہے. تو شروع کے اندر جو آپ کے پاس خرچہ ہوتا ہے تو وہ خرچہ آپ کے پاس تقریباً 2 سے 3 لاکھ ڈالر آپ کے پاس ہونا چاہیے, اور اس کے بعد آپ کے پاس 1 یا 1.5 لاکھ ڈالر آپ کا 1 سال بروکر لاس میں رہے گا تو اس کے اندر آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو پھر تو آپ کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا کہ بروکر کا جو سسٹم ہے. اب آپ کے پاس ایک اور سوال ہوتا ہے, وہ میرے ذہن میں بھی آتا تھا کہ میں نے بات کی کہ مارکیٹ کے اندر بروکر ہیج لے کر چلتے ہیں. اب ہیج کا کیا سلسلہ ہوتا ہے کہ 1 بائی 1 سیل, اب 1 سیکنڈ کے اندر مائکرو سیکنڈ کے اندر بائی سیل نہیں ہوتا, تو اس ٹائم کے اوپر بروکر تھوڑا سا رسک لے لیتے ہیں. وہ رسک پرسنٹیج جو جب ہم بروکر بنانے کے اس بارے میں سوچ رہے تھے تو وہ 10% ہوتی ہے, کہ لازمی سی بات ہے آپ کو ٹوٹل کے اندر پروفٹ آ گیا, جو آپ نے سپریٹ کمایا ہوا ہے وہ آپ کے پاس $20,000 ایک مہینے کا آ گیا. اب آپ $20,000 کا رسک لیں گے کہ ٹھیک ہے 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ آپ ٹریڈ ٹرانسفر نہیں کریں گے, 7-10 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ٹریڈز آ رہی ہیں ان کو ہیج کرتے رہیں گے. اس طریقے سے آپ کا وہ جو $10 آپ کا پرافٹ آپ کا ایل پی کی طرف سے بچ رہا ہوگا تو وہ اگر آپ کا میکسیمم لاس میں بھی چلا جاتا ہے تو آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک مارکیٹنگ ٹیم رکھنی پڑتی ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس آج کل ویبینار وغیرہ رکھنے پڑتے ہیں, سیمینار وغیرہ رکھنے پڑتے ہیں. تو یہ جتنا بھی آپ میٹھا ڈالیں گے اتنا بھی کام کریں گے. لیکن اگر آپ شروع کے اندر یا ہم لوگ شروع کے اندر کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو اخراجات ہیں وہ آمدن سے زیادہ ہو جائیں گے. اب آتے ہیں تنی فارکس. تنی فارکس کے اندر بروکر بنانا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, نہ پیمنٹ کا مسئلہ ہے نہ چلانے کا مسئلہ ہے. آپ جیسے محبت والے لوگوں کو اگر ہم لوگ بول دیں کہ آپ لوگوں نے یہ تنی فارکس کا بروکر ہے تو یقیناً بے انتہا لوگ, سینکڑوں ہزاروں لوگ دوسرے بروکر سے پیسہ نکال کر بغیر کوئی سوچے تنی فارکس میں ڈال دیں گے. تو ہمارے پاس یہ مسئلہ نہیں ہے. ہمارے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے بروکر بنانے کا کہ اگر میں بروکر بنا لیتا ہوں تو لازمی سی بات ہے میں آپ کے کام سے چلا جاؤں گا, میں آپ کی کالز کیسے سنوں گا. تو تنی فارکس 2 چیزوں میں ایک چیز رہ سکتی ہے, یا ایجوکیشن ٹریڈنگ پلیٹ فارم رہ سکتا ہے, آپ لوگوں کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے, یا بروکر رہ سکتا ہے. اگر آپ لوگوں کو بروکر کے حوالے سے بڑا ایکسپیرینس بھی ہے, تجربہ بھی ہے, دوست بھی ہیں, سب کچھ ہے, ڈپازٹ وڈرا بہت سارا سسٹم بھی ہے ہمارے پاس, لیکن اس کے لیے سب سے جو ہمارے پاس بڑا اور پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایجوکیشن یہ جو سسٹم ابھی ہمارے پاس ہے لوگوں کو پروفٹ میں لانے والا شاید یہ نہ کر سکے. اور ایک اور چیز کہ بروکر جو بھی ہوتا ہے چاہے جس کے اوپر میں کام کروں, شاید لفظ تھوڑا سا اور بدل دوں کہ بروکر ایسا ہو جیسے آپ کا ہو یا میرا ہو, تو شاید ہم پھر بھی 2 نمبری کریں. تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہم لوگ کسی کی وجہ سے 2 نمبری کر سکے. بہتر ہے آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ کسی گروپ کے اندر کام کریں. اگر آپ کا اکاؤنٹ تنی گروپ میں لانا چاہتے ہیں, وداؤٹ گروپ کام نہیں کریں, تو آپ TaniForex.com پہ جائیں اور اس جگہ کے اوپر بیسٹ فارکس بروکرز پہ جائیں تو آپ کا اکاؤنٹ تنی گروپ میں آ جائے گا. آپ کسی بھی ٹائم ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے کنٹیکٹ ایڈریس ہے آپ کے سامنے ابھی آگے ہوں گے, کوئی ان پہ آپ شام 8 سے 10 بجے کال کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. بروکر کے حوالے سے آج آپ کو ہم نے گائیڈ کیا. نو ڈاؤٹ میں ایسے گائیڈ نہیں کر سکا جیسے گائیڈ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اس کے اوپر ہمارے پاس ایک گھنٹوں کی کال ہونی چاہیے, گھنٹوں کی ہمارے پاس ریکارڈنگ ہونی چاہیے. لیکن بیسکس میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ آپ کے پاس اتنے اخراجات ہوتے ہیں, ویب سائٹ ہوتی ہے, ایڈیٹنگ ہوتی ہے, لائیو چیٹ سپورٹ ہوتی ہے, ان چیزوں کے علاوہ آپ کام نہیں کر سکتے. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. ٹیوٹوریل کیسا لگا لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا. اگر آپ کو ٹیوٹوریل اچھا لگا, آپ کے معلومات میں اضافہ ہوا, نہ اچھا لگا بالکل نہ کیجیے گا. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.